حسین کا نظام لوگوں کو کربلا میں لے کر آیا، اور کربلا میں لے آنے کے بعد حسین نے یہ سوچ نہیں بنائی کہ ان لوگوں نے جس طرح تجھے غلام بنا دیا ایک سوچ کا کہ دن رات تو ڈر رہا ہے، انہوں نے ایک فیک ڈر تیرے وجود میں خلق کیا. لیکن کربلا میں آؤ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہاں تجھے کوئی ڈر نظر نہیں آتا. حسین نے لوگوں کو کربلا میں بلایا اور بلا کر بتایا کہ تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کس چیز کا خوف؟ مال کا خوف، جان کا خوف، بیٹے کے کھونے کا خوف. آج دنیا میں سب سے زیادہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں وہ امریکہ میں ہیں، کیونکہ ایک فیک دنیا ہے. وہ لوگوں کو ان چیزوں کے لگاؤ میں لگا رہے ہیں جو محدود چیزیں ہیں. اب وجود انسان، کیونکہ خدا نے انسان کو روح دی اور روح میں صفت روح ہے کہ یہ لامحدود چیزوں کو پسند کرتی ہے. لا یتناہی چیزیں اسے پسند ہے، جن چیزوں کی انتہا نہ ہو. جنت میں کہا خالدین فی، ہمیشہ، عذاب بھی ہمیشہ کا، لذتیں بھی ہمیشہ کی، کیونکہ یہ وجود نفخہ الہی سے بنا ہے. خدا لامحدود ہے، اس میں لامحدود کی چاہت رکھی ہوئی ہے. یہ لامحدود چیزوں سے پیار کرتا ہے، لیکن شیطان نے بندوں کو محدود چیزوں میں لگا دیا نا. اب جب محدود چیزوں میں لگتا ہے، وہ کارٹون آپ دیکھیں نا، بچپن سے بچوں کو ایسے کارٹون دکھاتے ہیں. پسند ایک خاتون ہے، وہ ایک ایسے پانی اور جڑی بوٹی کے پیچھے ہے جیسے آب حیات کہتے ہیں. بھئی وہ پانی مل جائے تو وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے. اسکولز میں بچوں کو یہ سوچ دی جاتی ہے نا، یعنی تجھے تصور وہ ہے کاش میں 500 سال زندہ رہوں، 1000 سال زندہ رہوں. یہ خواہش انسان کیوں کرتا ہے؟ انسان کبھی بڑھاپے کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ تجھے لامحدودیت پسند ہے. تو ہمیشہ جینا چاہتا ہے، یہ صفت تیرے فطرت کے اندر ہے. اب لامحدود تجھے شیطان دے نہیں سکتا، وہ فیک چیزوں کو بناتا ہے. مثلا وہ تجھے کہتا ہے مال مل گیا تو تم لامحدود لذتیں حاصل کر سکتے ہو. تجھے یہ چیز مل گئی، تمہیں لا انتہا پاور آ جائے گا تیرے پاس. اب یہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن وہ چیزیں اسے کبھی ملتی نہیں ہیں، کیونکہ شیطان فیک چیزوں کے پیچھے لگاتا ہے. اب جب نہیں ملتی تو یہ کس چیز کا شکار ہو جاتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، انزائٹیا کا مریض ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے وہ چیزیں ہرگز نہیں ملنی. لیکن کربلا کے میدان میں آ جاؤ، قرآن کی آیت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے سسٹم میں جو بندہ جیتا ہے، ایک تو اسے خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، دوسرا اس کے وجود میں حزن نہیں ہوتا، پریشانی اور غم نہیں ہوتا. اب باریک اشارہ کروں، جب نبی کے ساتھ تھا تو کیا کہ اللہ تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو خدا ہمارے ساتھ ہے. اور قرآن میں اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ولی ہوتا ہے اس میں خوف نہیں ہوتا. ایک نبی کے ساتھ ہے پھر بھی خوف ہے، اور ایک شب ہجرت بستر پہ سو رہا ہے پھر بھی خوف نہیں. کیوں خوف نہیں ہوتا؟ کیوں؟ جس کے پاس خدا ہو، جس کا تصور یوں ان اللہ معنا. نبی کیا درس دے رہے تھے اپنے صحابی کو؟ کیوں نہ ڈرو؟ کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اولیاء اللہ کا خدا پہ یقین ہوتا ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرتے. جب اللہ میرے ساتھ